توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہیں۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی وجہ ہوتا ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ جب آدمی بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو اسے ہر شخص چور، بے ایمان، بد فطرت اور بد کردار دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے کسی بیچ میں کوئی درخت۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اللہ کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ توبہ ہے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سوچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ پچھتاوے، دکھ اور افسوس اپنے وقت پہ ہی اچھے لگتے ہیں۔ وقت نکل جائے تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ میں ایک سیکنڈ میں بتا سکتا ہوں کہ میرے محلے کا کون سا آدمی کرپٹ ہے، میرے دوست میں کیا خرابی، لیکن مجھے اپنی خرابی نظر آتی ہی نہیں۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کا نام ہے، خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں۔ ہر رشتے کے لیے اور ہر محبت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ وہ وقت گزر جائے تو رشتہ اور محبت ہولے ہولے مٹی ہونے لگتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ ہلاک ہونے سے پہلے پاک ہو جاؤ۔ موت کی سرگوشی کوئی مدھم راگ نہیں بلکہ چونکا دینے والی ایسی خطرناک گونج ہے جس کی دہشت سے روح تک کانپ اٹھتی ہے۔